الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم بزرگوں اور دوستو، آج آپ تمام حضرات جمع ہوئے ہیں حج کی تیاری کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی جو نعمت آپ کو عطا فرمائی اور اس کے لیے آپ کو جو قبول فرمایا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ صحیح معنوں میں یہ نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے جس میں اس کا صرف جسم لگتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اس کے جسم سے عبادت ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اس کی یہ مالی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں حاجی کا مال بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے اور روح بھی لگتی ہے۔ ایسی جامع عبادت کہ یہ ایک عبادت خود سینکڑوں بلکہ ہزاروں عبادتوں کا مجموعہ ہے، جس کے لیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ نعمتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس سال اس عبادت کے لیے قبول فرمایا اور اس نے اسباب مہیا فرمائے اور آگے بھی وہ راستے کو آسان فرمائے گا، اور یہی نہیں بلکہ انشاءاللہ آپ کے حج کو وہ قبول فرمائے گا اور آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، مقبول ہوگا، تو یہ اتنی بڑی نعمت ملی کہ اس پر بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نعمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکیں گے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بیشتر نبیوں نے حج کیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طویل مسافت طے کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام حرم شریف پہنچے جو چبوترے کی شکل میں تھا، اس کا طواف کیا، وحی الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو عالمگیر سیلاب آیا تھا، سیلاب میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتے چلتے حدود حرم میں پہنچی اور کعبۃ اللہ کے
جو کہ عمارت کی شکل میں نہیں تھا، صرف ایک چبوترا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اونچی زمین بنا دی تھی، اس کے اطراف کشتی نے 7 چکر لگائے، اور اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے کشتی میں سوار تھے ان کا بھی طواف ہوا۔ باقی اور نبیوں کے سلسلے میں بھی تاریخی روایتیں آتی ہیں، میں صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کتنی مقبول عبادت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جامع انداز میں نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس پر جو گرد و غبار بیٹھ گئی تھی اس کو صاف کیا گیا اور اس کی تجدید ہوئی، اور پورے مناسک حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 صحابہ کو سکھلا دیے۔ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کی 1,40,000، انہوں نے جب حج سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس انداز میں کہ ہر مرحلے میں ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے اور یہ کہتے کہ مجھ سے سیکھ لو یہ مناسک حج، مجھ سے سیکھ لو یہ مناسک حج، شاید میں آئندہ تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر بیدار مغزی کے ساتھ صحابہ نے حج کے ان اعمال کو سیکھا، اور پھر اس کی روایت پوری کی پوری بیان کی گئی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اجمالی طور پر حج کا تذکرہ فرمایا اس کی پوری عمارت حدیث کے مجموعے میں قائم کر دی گئی، اور پھر اس کے احکام بھی ہے اور اس کے مقاصد بھی ہے، دونوں چیزیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کا آغاز ہی ہوتا ہے احرام سے، اور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال گشت کرتا ہے کہ حج ذرا کمپلیکیٹڈ قسم کی عبادت ہے، ذرا پیچیدہ قسم کی عبادت ہے، حالانکہ میں یہ کہا کرتا ہوں حج سب سے آسان عبادت ہے، کیونکہ اگر آپ حج میں غلطی کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی صاحب اگر حج میں غلط جانے کی کوشش کریں گے تو لاکھوں لوگ انشاءاللہ ان کو سمجھائیں گے، غلط نہیں جانے دیں گے، اتنے وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں حج سے واقف کار کہ کوئی الٹا طواف کر ہی نہیں سکتا، پریشان ہونے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، بہت ہی آرام کے ساتھ اور بہت ہی ذہن کو خیالات کو یکجا رکھتے ہوئے آپ حج کریں انشاءاللہ، الحمدللہ کہیں کسی مرحلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں شروع میں چونکہ احرام باندھنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی طرح حج کے دن جس دن آپ کا سفر ہے غسل کیجئے، غسل میں صفائی کا پورا اہتمام ہو، اور وہ بال جو غیر فطری ہیں زیر ناف وغیرہ کے ان سے صفائی حاصل کر لی جائے، غسل میں جتنا آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں، صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ احرام باندھیں گے۔ اس میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ایک تہبند باندھنا ہے اور ایک شال کی طرح شانوں پر ڈالنا ہے، اور اس میں چلنے پھرنے میں تھوڑا تکلیف ہوتی ہے اور تجربہ نہیں ہوتا، اسی لیے کوئی انشاءاللہ تجربے کار آدمی آپ کو بتا دے گا اور آپ کی مدد کر دے گا کہ تہبند کیسی باندھی جائے تاکہ چلنے پھرنے میں آسانی ہو اور کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ تو 2 غیر سلی چادر مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے تو یہ شرط بھی نہیں ہے، یہ بطور احرام استعمال کی جائیں گی، اور اس کے بعد سے پھر جب آپ تہبند باندھ لیں اور اپنے شانے پر جب چادر ڈال لیں تو 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی نفل، اور اس نفل کے بعد آپ حج کی نیت کریں گے۔ حج کی جب نیت کریں گے تو لازمی بات ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج کے 3 انداز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ احرام باندھتے ہوئے صرف عمرے کی نیت کر لیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر
8 ذی‌الحجہ کو یا 7 ذی‌الحجہ کی شام کو دوبارہ آپ حج کے لیے احرام باندھیں، اس کو تمتع کہتے ہیں، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور تمتع کے معنی عربی میں ہوتے ہیں تھوڑا سا آرام کر لینا، چونکہ ایک حاجی احرام سے باہر آ کر آرام کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد سے ریلیکس ہونے کے بعد دوبارہ احرام باندھ لیتا ہے، اسی لیے اس کا نام تمتع ہے۔ عام طور پر ہندوستان سے جانے والے حجاج تمتع ہی کی نیت کرتے ہیں کہ پہلے جانے کے بعد عمرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام رہا، عبادتیں ہوتی رہیں، پھر حج کا زمانہ آیا تو پھر وہ احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے قران کی۔ قران میں اور تمتع میں فرق یہ ہے کہ قران کی جب آپ نیت کریں گے تو بیک وقت عمرے کی اور حج کی نیت کریں گے، اور اپنی زبان میں آپ نیت کیجئے، کوئی ضروری نہیں کہ کتابچوں میں جیسے عربی میں لکھا ہے تو آپ عربی ہی میں پڑھیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اردو نہیں جانتا، آپ اردو میں نیت کر لیں۔ نیت کے معنی دل میں حضوری، بے نیتی کے ساتھ کام نہ ہو، اسی لیے زبان سے بھی انسان یہ اعتراف کر لیتا ہے تاکہ دل بھی ساتھ دے دے کہ اے اللہ میں آپ کے لیے عمرہ اور حج کرتا ہوں اور اس کی میں نیت کرتا ہوں، اتنا کہہ لینا کافی ہوگا۔ جب آپ قران کی نیت کریں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتاریں گے، اسی احرام کو کنٹینیو کیا جائے گا اور پھر اسی احرام میں حج شروع کیا جائے گا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے افراد کی۔ افراد کے معنی آپ جب احرام باندھیں گے تو صرف اور صرف حج کی نیت کریں گے۔ افراد کے معنی ہوتے ہیں کہ حج کی نیت کی جائے اور پھر جانے کے بعد عمرہ نہ کیا جائے۔ افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، اور جب وقت کم ہوتا ہے تو یہ افراد زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا آپ کے گروپ کی روانگی 19 تاریخ کو ہو رہی ہے، اس کے معنی تقریباً آپ 6 ذی‌الحجہ وہاں کے اعتبار سے شام کو پہنچیں گے، اور 7 ذی‌الحجہ کی شام میں قافلے مینا کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ 8 ذی‌الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی‌الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے، سنت ہے، لہذا ٹریفک بہت جام ہونے لگتی ہے، ازدحام ہوتا ہے، اسی لیے یہ معمول ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے بسیں بھی جو ہے رات ہی میں اویلیبل کر دی جاتی ہیں، بھیجا دی جاتی ہیں، تاکہ آپ رات میں مینا منتقل ہو جائیں۔ تو لازمی بات ہے آپ کے پاس کل ملا کر 24 گھنٹے رہیں گے مکہ مکرمہ حدود حرم پہنچنے کے بعد، تو آپ کے لیے افراد بہتر ہے۔ افراد میں نیت کیا کی جائے گی؟ افراد میں نیت کی جائے گی کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، عمرے کی نیت نہیں ہوگی۔ اب آپ گھبرائیے مت کہ عمرے کا ثواب تو نہیں ملے گا، ایک عمرہ رہ گیا، نہیں، آپ حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کر سکتے ہیں۔ نفل عمرے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو حج سے جب آپ فارغ ہو جائیں، تھوڑا بھیڑ کم ہو جائے، تو آپ اس کے بعد سے عمرے کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہاں سے آپ اگر عمرے کی نیت کرتے ہوئے جائیں گے، یا قران کی نیت کریں گے یا تمتع کی نیت کریں گے، تو اس بھیڑ میں اور ازدحام میں جو حشر 6 ذی‌الحجہ، 7 ذی‌الحجہ اور 8 ذی‌الحجہ کا ہوتا ہے کہ بیک وقت حرم میں 22 لاکھ کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں اور پھر جو کل حادثہ ہو گیا، ایک ناگہانی اور افسوسناک حادثہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اور جو بندشیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید آپ عمرے کے لیے جانا چاہیں گے تو بہت پریشان ہو جائیں گے۔ لہذا آپ افراد کی جب نیت کریں گے تو اس کے معنی یہ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اپنی قیام گاہ پر آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے حرم جائیے، وقت نہیں ہے تو سیدھا آپ مینا چلے جائیں گے۔ مینا جانے کے بعد سے پھر جو اعمال حج ہوتے ہیں وہ تو الحمدللہ میں جیسے ابھی کہہ چکا ہوں کہ کلیکٹیولی ہوتے چلے جائیں گے، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ 5 نمازیں آپ خود بخود مینا میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فجر بعد میدان عرفات کے لیے روانگی ہوگی، وہ آپ کا گروپ خود لے جائے گا، اور اگر کوئی بچ جائے، کہیں چھپا ہوا سو جائے تو اس کو بعد میں پولیس والے پکڑ کے عرفات کے میدان میں چھوڑ کے آتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو میدان عرفات آپ لامحالہ یوم عرفہ کو 9 ذی‌الحجہ کو پہنچ جائیں گے،
اور پھر اس کے بعد سے وقوف عرفہ آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد پورے کے پورے قافلے مزدلفہ کی طرف نکل جائیں گے. مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے. تو اس میں افراد کرنے کی شکل میں ایک اور بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے، اگر آپ اس کو چاہیں تو بینیفٹ سے تعبیر کریں، کہ آپ پر قربانی واجب نہیں رہ جاتی. جو افراد کرتا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں. تمتع کرنے والے کے لیے اور قران کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے. حج میں، میں حج کی بات کر رہا ہوں یہاں کی نہیں. یہاں تو جو صاحب استطاعت ہے ان کی قربانی تو ان کی نیابت میں کی جائے گی، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اعمال حج میں جو ایک قربانی ہے وہ قربانی ہے تمتع کرنے والے پر، قران کرنے والے پر، افراد کرنے والے پر وہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو. لہذا ہوگا یہ کہ میدان عرفات میں وہ جب وقوف عرفہ کر لیں گے آپ، اور پھر اس کے بعد سے میدان عرفات میں ظہر پڑھی جائے گی، عصر پڑھی جائے گی، دعاؤں کا اہتمام ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، ظہر کی نماز کے فوراً بعد جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ساتھ ہی خطبہ دیا، اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی. پھر اس کے بعد حضرت بلال نے اقامت کہی. پھر آپ نے فوراً 1 منٹ کا توقف کیے بغیر عصر کی 2 رکعت پڑھا دی. اور یہی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جاری ہے. لیکن یہ مسجد نمرہ میں ہوگا. مسجد نمرہ اگر آپ جائیں گے تو یہی عمل ہوگا، خطبہ ہوگا اور دونوں نمازیں پڑھ لی جائیں گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا، اس کی آپ نے تشریح خود اپنے عمل سے فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے جبل رحمت کی طرف منتقل ہو گئے. اور جبل رحمت پر آنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھے نہیں. اور اس پوری مدت 3-4 گھنٹے کی مدت، یہ بہت مختصر مدت نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں لگے رہے. یہ گریہ گزاری کا وقت ہے، اور یہ حج کا پہلا رکن ہے. رکن اس وقت کہتے ہیں جب وہ فرض سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. کوئی فرضیت سے زیادہ اہمیت بتلانی ہوتی ہو تو شریعت اسلامی میں رکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ حج کا پہلا رکن ہے. احرام باندھنا، اور احرام کی جو تفصیل ہے اس میں خوشبو لگانے سے بچنا، بال ناخن کاٹنے سے بچنا، استواجی تعلقات سے بچنا وغیرہ، یہ سب تو شرط حج میں سے ہے، شرائط میں سے ہے. لیکن پہلا رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. اور وقوف عرفہ یہ حج کا پہلا رکن ایسا رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اتنی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اتنی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان مٹی لے کر اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر ڈالتا اور کہتا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا. اتنے لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ وہی وقوف عرفہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اے نبی آپ کے لیے اسلام کو مکمل کر دیا گیا. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو آپ پر پوری کر دی گئی. یہ وہی دن ہے جس دن شریعت اسلامی کی تکمیل ہو گئی، اور یہ وہی دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دعائیں قبول ہوئی امت کے حق میں. لہذا آپ بھی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ذرہ برابر وقت ضائع نہ کریں. بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں، حالات حاضرہ پر تبصرے کی ضرورت نہیں، دوست احباب کی خیریت لینے کی ضرورت نہیں. گم ہو جائیے، بھول جائیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو چھوڑ دیجیے. اس وقت صرف آپ رہیں اور آپ کے اللہ تعالیٰ، اور جو ہو سکتا ہے پروردگار کے دربار میں آپ عرض کیجیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. اور بہت افسوس کے ساتھ میرا یہ تجربہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ بات چیت میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. اور خیر تھک گئے، گھنٹے بھر کے لیے آرام کر لیجئے، اس کی تو میں مخالفت نہیں کروں گا،
لیکن بعد میں بس کی چکر میں بہت، گاڑی کے چکر، سواری کے چکر میں بہت وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ مگن ہو جائیے دعاؤں میں، انشاءاللہ آپ کو بس ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میدان عرفات ہی میں گھر بنانے کی اجازت مل جائے، وہیں آپ گم ہو کر رہ جائیں، نہیں، آپ کو خود بخود حکومت وہاں کی مزدلفہ پہنچا کے چھوڑے گی۔ دیر سویر ہوتی ہے، لہذا اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ انتہائی پیک کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ حاجی بہت تھک چکا ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ مینا میں بڑا وقت گزار کر بڑی مشکل سے میدان عرفات پہنچے ہوئے ہیں، صبح سے میدان عرفات میں ہیں، بھوک پیاس کا تقاضا ہے، اور احرام جو اجلا اجلا سا سفید سفید سا پہن رکھا تھا وہ بھی اب غبار آلود ہو رہا ہے، میلا میلا ہوا جا رہا ہے، بال ہیں کہ پراگندہ ہیں اور چہرے پر دھول اڑ رہی ہے اور ہونٹ ہے کہ پھٹے جا رہے ہیں، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں۔ اب بندے مومن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس کی دعاؤں کے سننے کے لیے آسمانوں کو بھی پھٹنے کا حکم دے دیتا ہے۔ لہذا اس وقت کو ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ یہ زندگی میں بہت کم لمحے ملتے ہیں میدان عرفات کے، یوم عرفہ کے دن، لہذا اس دن کا عالم یہ کہ فضیلت بتانے والے نے فضیلت بتائی کہ پرندہ بھی اگر میدان عرفات کے اوپر سے اڑتا ہوا چلا جائے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ لہذا اہتمام سے 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں خوب دعائیں کیجئے۔ سوچیے آپ دعاؤں کی اتنی اہمیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مقدم کر دیا، عصر کی نماز کو 3-4 گھنٹے پہلے ادا کر کے آپ نے فارغ کر دیا سب کو دعاؤں کے لیے۔ لہذا یہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے خیموں میں ہوں، کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد نمرہ نہیں جا پا رہے ہوں، تو پھر ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی جائے گی، عصر کے وقت میں عصر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، وہاں کے حالات ہیں، وہاں کے علماء آپ کو گاہے گاہے بتاتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے، لیکن وقت عبادتوں کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ لگائیں۔ میدان عرفات سے جب ہم فارغ ہوں گے تو پھر جب سورج غروب ہو جائے گا تو بندشیں دور کی جائیں گی، راستے چھوڑ دیے جائیں گے اور آپ کو دھیرے دھیرے شفٹ ہونا ہے مزدلفہ کی جانب۔ سارے راستے میدان عرفات سے اب مزدلفہ ہی کی طرف جاتے ہیں، کوئی کسی رخ پر جا ہی نہیں سکتا، ایٹومیٹیکلی سب کو جانا ہے مزدلفہ، جہاں پر کہ آپ کو رات گزارنی ہے۔ وہاں آپ کو رات گزارنے کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں نمازیں ادا کرنی ہے ایک ساتھ۔ مغرب کی نماز آپ کو میدان عرفات میں کوئی پڑھنے ہی نہیں دے گا، اجازت نہیں ہے۔ مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی مزدلفہ کے میدان میں۔ مزدلفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے میدان میں جب پہنچے تو وہاں جہاں آج مسجد مشعر الحرام ہے اس کے قریب میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت مغرب، 2 رکعت عشاء، اور اس کے بعد سے وتر پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند نہیں سوئے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہر تھوڑی دیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ فجر کا وقت ہو گیا؟ صحابہ کہتے ابھی نہیں ہوا، تو پھر آپ آنکھ بند کر کے لیٹ جاتے، یہاں تک کہ اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول فجر کا وقت ہو گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے فجر کے لیے جماعت قائم کی گئی، فجر کی نماز ادا کی گئی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معمول کے مطابق یہاں بھی اگر 8 رکعت تہجد ادا کرتے تو لازمی بات ہے امت کے لوگ کبھی ان 8 رکعتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور آپ ذرا مزدلفہ جا کر دیکھیے، بہت مشکل سے مغرب اور عشاء ملتی ہے، اگر 8 رکعت تہجد کے لیے ہم تڑپنے لگیں تو بے پناہ تکلیف ہو جائے گی، بڑی مشقت اور مشکل ہو جائے گی، اور امت کو جس کام سے مشقت اور مشکل ہوتی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بھاری ہوا کرتی تھی۔ حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں عزیز علیہ ما عنتم، ایمان والو تمہاری تکلیف نبی سے گوارا نہیں ہوتی ہے۔
لہذا امت کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید پوری حیات طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات ہی میں تہجد چھوڑی، تہجد نہیں پڑھی آپ نے، اور پھر فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعاؤں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اچھی طرح جب روشنی ہو گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف آگے بڑھے۔ یہ یوم النحر کہلاتا ہے، تاریخ 10 ذی الحجہ ہوتی ہے، اور آپ کو مینا کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد اب آپ کو آج 3 کام کرنے ہیں، بلکہ چوتھا کام آج آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، ایک دن ٹال سکتے ہیں۔ پہلے میں 3 کام بتا دوں کہ پہلا کام تو یہ کہ جمرات میں سے عقبہ کی رمی کرنا ہے۔ یہ ذرا شرعی اصطلاحات ہے، اردو داں حضرات کے لیے میں چاہوں تو کہہ لوں یہ اردو کی اصطلاحیں ہیں، ورنہ یہ شرعی اصطلاح نہیں۔ بڑے شیطان پر رمی کرنا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ رمی جمرہ عقبہ کے بعد پھر آپ کو 2 کام اور ہے، ایک ہے حلق کروانا، قربانی دینا۔ لازمی بات ہے افراد جو کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہے، جیسے میں نے کہہ دیا، لیکن جو تمتع کر رہے ہیں، جو قران کر رہے ہیں، ان کے لیے قربانی ہے۔ آج کل خود سے قربانی کرنے کے لیے وہ میدان میں جانا اور قربانی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اسی لیے عام طور پر الراجح بینک میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں، یا جو بھی آپ کے گروپ کا مشورہ رہے گا آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حلق یعنی بال کٹوانا، بال منڈوانا۔ اس کے بعد یہ 3 چیزوں کے بعد جو سب سے اہم چیز باقی رہ گئی ہے وہ ہے طواف افاضہ، حج کا دوسرا رکن، جس کو طواف صدر کہتے ہیں، طواف الافاضہ کہتے ہیں۔ یہ وہ طواف ہے جو حج کا رکن ہے، اور یہ 10 ذی الحجہ کو آپ کر سکتے ہیں، 11 ذی الحجہ کو آپ کر سکتے ہیں، 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں دنوں میں سے آپ کو کر لینا ہے، جتنا جلدی آپ کر لیں اتنا اچھا ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ ذرا دیکھ کر فیصلہ کیجئے۔ یہ طواف بہت اہم طواف ہے، یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ 2 ہی رکن ہیں حج کے، باقی سب واجبات ہیں۔ پہلا رکن ہے وقوف عرفہ، دوسرا رکن ہے طواف الزیارہ، طواف الافاضہ، طواف الصدر، طواف کرنا، جو میں بتا چکا ہوں۔ اس کا ٹائم لیمٹ یہ ہے کہ اگر آپ 10 ذی الحجہ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو کر سکتے ہیں، رات بھر کر سکتے ہیں، دوسرے دن کر سکتے ہیں، دوسری رات کر سکتے ہیں، تیسرے دن صرف غروب تک کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد اگر کوئی کرے، ڈیلے کر دے، تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے۔ لہذا مغرب سے پہلے 12 ذی الحجہ کی کر لینا چاہیے، خاصا وقت ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ طواف بہت ہی اہم طواف ہے، حج کا دوسرا رکن ہے، اور لازمی بات ہے یہی وہ بیت اللہ ہے جس کے ارد گرد چکر کاٹنے کے لیے آپ اتنی دور سے سفر کر کے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مولا جیسے شمع کے اطراف پروانے گھومتے ہیں ویسے ہی میں تیرے گھر کے اطراف پھر رہا ہوں، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ میں آپ کے حکم کا بندہ ہوں، یہ بتلانے کے لیے کہ اے اللہ میں آپ سے غیر معمولی محبت کرتا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے جو ترکیب استعمال فرمائی اشد حبا للہ، کہ ایمان والے شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کے لیے بیت اللہ پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد سے طواف کریں گے، سوائے مجبوری کے اپنے پیروں سے طواف کرنا ہوگا۔ جو چلنے پر قادر نہیں ہے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ ویل چیئر وغیرہ پر طواف کرے، بصورت دیگر خود اپنے پیر سے چل کر طواف کرنا یہ فرض ہے۔ ہاں اتنی چھوٹ ہے شریعت میں کہ اگر کوئی ویل چیئر پر ہے تو آپ اپنے طواف کی نیت کر کے اس کو لے کر اس کا بھی طواف ہو جائے گا، آپ کا بھی طواف ہو جائے گا، بیک وقت دونوں طواف ہو سکتے ہیں۔ طواف کے سلسلے میں عام طور پر ذہن میں بڑی پریشانی رہتی ہے کہ اس کی مختلف دعائیں یہ پرنٹ ملتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دعا ثابت ہے، کوئی دعا ثابت نہیں، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جو دعا کرنا ہے کرو۔ ایک جو دعا ثابت ہے وہ تقریباً 90% مسلمانوں کو یاد رہتی ہے،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसके बाद आप ज़रूरी नहीं कि अरबी में दुआएं मांगे, आप अपनी ज़बान में दुआएं कीजिए। क्यों? इसलिए कि अपनी ज़बान में अल्लाह ताला से अपनी हाजतें पेश करना ये ज़्यादा बेहतर है गलत सलत अरबी पढ़ने के बजाय। लिहाजा इसमें बिल्कुल ज़हनी तौर पे परेशान न हो, दुआओं को याद करना है, 7 चक्कर की 7 अलग अलग दुआएं हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म है, यहाँ तक कि ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है ये दुआएं। ये बस बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात को कलमबंद किया। अगर अरबी ना है, आसानी से ज़बान पर आती है तब तो ठीक है, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उसके लिए आप परेशान हो इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तवाफ़ में इस कदर इज़्दिहाम नहीं होता था जितना आज होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया और वहाँ से तवाफ़ शुरू किया। आज ज़रा बिलखुसूस हम जैसे माज़ूरीन के लिए हजर अस्वद को बोसा देना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा इस्तिलाम यानी दोनों हाथ उठाकर अल्लाह को अकबर कहते हुए आप हाथ चूम कर, वो जो लाइट लगी हुई है ग्रीन लाइट, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका पहला चक्कर शुरू होगा। ये 7 चक्कर आपको करने होंगे तवाफ के। और इस असना आप हरम की तरफ पलटने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि तवाफ की शर्तों में से, नमाज की शर्तों में से क्या शर्त है? सीना किबले की तरफ होना चाहिए। सीना अगर किबले से दाएं बाएं फिर जाए तो जैसे नमाज टूट जाती है, वैसे ही तवाफ टूट जाता है उस वक्त जबकि आप हरम की तरफ सीना कर ले, हरम की तरफ पीठ कर ले। तवाफ इसके लिए शर्त यह है कि आपका लेफ्ट साइड, बायां साइड हमेशा हरम की तरफ रहे, और फिर उसके बाद से आप ये 7 चक्कर पूरे करें। 7 चक्कर पूरे करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तज़म तशरीफ ले गए। मुल्तज़म कहते हैं उस हिस्से को कि ऊपर आप देखेंगे 6 फीट के ऊपर से दरवाज़ा शुरू होता है और उसके नीचे नीचे जितना हिस्सा है उसको मुल्तज़म कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तज़म जाने के बाद आपने अपना सीना लगाया, उस दीवार से, उस हिस्से से, उस पत्थर से आपने अपना सीना लगा दिया और फिर घिघिया के रो पड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साहबा कहते हैं ऐसे रो पड़े जैसे एक भूखा बच्चा माँ की गोद में जाकर रोता है। और कभी आप अपना सीधा गाल उस पत्थर पे लगाते, कभी आप बायां गाल अपना उस पत्थर पर लगाते, कभी ये गाल लगाते, कभी ये रुखसार, कभी ये रुखसार, और रो रो के फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। लिहाजा अगर ये खुशकिस्मती से मौका मिल जाए तो फिर आप मुल्तज़म से सीना लगाकर दुआएं करने का एहतमाम कीजिए। तवाफ़ के ख़त्म होने के बाद तवाफ़ के दरमियान हरम की तरफ आपको सीना नहीं करना है। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम, वो आप देखेंगे मकाम इब्राहीम बना हुआ है, उसके पीछे चले गए और वहाँ जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ी और उससे पहले ये आयत पढ़ी वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, के मकाम इब्राहीम को नमाजगाह बनाओ। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ी और तिलावत हल्की सी आवाज़ में आपने फरमाई कि करीब सहाबा ने कान लगा कर सुना। तो पहली रकात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हुवल्लाहु अहद, ये 2 सूरतें पढ़ी मुख्तसर सी। हम पर गलबा हो जाता है, मकाम अच्छा मिल गया, जगह अच्छी मिल जाए, लिहाजा आप या तो सूरह बकरा शुरू कर दो, नहीं ये सुन्नत के खिलाफ है। दूसरे भी ईमान वालों को आप मौका दीजिए। वज़ू खाने में भी यही करते हैं हम कि वज़ू करने का मौका मिल गया, यहाँ तो हम आधे घंटे का वज़ू करेंगे और पूरे आदाब और चूमना चाटना नहीं, जितना हो सके जल्दी वज़ू कीजिए। पीछे लोग लाखों खड़े हुए हैं, उनकी नमाजें छूट जाएंगी, आप वक्त ज़्यादा ज़ाया करें। तो चाहे मिना में, चाहे मैदान अरफात में, चाहे हरम के हुदूद में, ये सारी बातों का ख्याल रखिए कि आप जितना हो सके काम झटपट करके हट जाएं, दूसरे को भी मौका दें। और यही चीज़ मस्जिद नबवी में रियाज़ुस सालिहीन में जगह मिल जाए तो ये मत समझिए कि अब तो ये मौका मिल गया है, जगह छोड़ना नहीं है 2-3 घंटे तक, नहीं, दूसरों को भी मौका दीजिए। कुछ वक्त आप अपना वहाँ पर गुजारिए, फिर दूसरे मुसलमानों के लिए भी हक है, वो बेचारे भी आए हुए हैं, लिहाजा आगे बढ़ते चले जाएं।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد، جس کو تحیۃ الطواف کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اب اگر یہ آیت آپ کو یاد ہے تو پڑھیے، اگر یاد نہیں ہے تو یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں شروع کیا، لہذا صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ اب وہاں شیشے سے بند کر دیا گیا، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ حرم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا اور دعائیں کی، اور اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے۔ میلین اخضرین یعنی ایک گرین پٹی آتی ہے، وہاں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے ہلکے دوڑنے لگے، اور پھر اس کے بعد سے اپنی رفتار سے چلنے لگے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3 چکر، لہذا ایک سائیڈ ہی جانے کو ایک طواف کہیں گے یا ایک سعی کہیں گے۔ یہ 7 سعی آپ کو کرنی ہے۔ یہ 7 سعی کرنے کے بعد آپ کا طواف بھی ختم ہو گیا، یعنی حج کا دوسرا رکن بھی ختم ہو گیا، الحمدللہ۔ بہت بڑی آپ کو نعمت مل گئی۔ ایک بات میں یہ بتا دوں کہ طواف کرنے کے بعد بہت ممکن ہے آپ تھک جائیں، لہذا اس بات کی پوری اجازت ہے کہ آپ آرام کر سکتے ہیں، 1-2 گھنٹہ آپ چائے پی سکتے ہیں، فریش ہو سکتے ہیں، ضروریات سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ طواف سے متصل سعی ہو یہ شرط نہیں ہے، طواف کے بعد ہونا چاہیے، اور بعض خاص شکلوں میں طواف سے پہلے بھی اجازت ہے۔ میں کمپلیکیشن زیادہ نہیں پیدا کرنا چاہوں گا۔ طواف کے بعد جو سعی ہوگی وہ سعی تاخیر کے ساتھ ہو سکتی ہے، تھوڑا بہت آرام کرنے کے بعد، فریش ہونے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ذرا لمبا چکر ہوتا ہے تو تھکن ہو جاتی ہے، اسی لیے اس بات کی پوری اجازت ہے کہ آپ اثر نو تازہ دم ہو کر پھر آپ سعی کر لیں۔ سعی کرنے کے بعد یہ طواف افاضہ آپ کا مکمل ہو گیا، حج کا دوسرا رکن مکمل ہو گیا، اور اب آپ پوری طرح احرام سے نکل گئے۔ تقریباً 75% آپ احرام سے نکل گئے تھے حلق کے بعد ہی۔ کپڑے آپ بدل سکتے، نہا سکتے، نئے کپڑے سلے ہوئے جوڑے پہن سکتے، خوشبو استعمال کر سکتے، سب کی اجازت تھی۔ ازدواجی تعلقات کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ طواف افاضہ ہو جائے۔ طواف افاضہ جب ہو گیا اور سعی بھی ہو گئی، اب آپ پوری طرح ایک دم کامن مین ہو گئے، عام آدمی بن گئے۔ اب آپ اس کے بعد سے آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ابھی آپ اس شہر میں ہیں جس شہر کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلد الامین، یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہے۔ اتنا امن دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا امن دیا کہ وہاں کے جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا، درخت کو نہیں نوچا جائے گا، پھول نہیں توڑا جائے گا، اور یہ تو یہ اگر مجرم حدود حرم میں جا کے چھپ جائے تو اس کی سزا نہیں جاری کی جائے گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو البلد الامین بنایا، امن والا بنایا، سلامتی والا گھر بنایا، یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی مشیت اور اس کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا گھر ہو کہ اس میں انسان پرسکون ہو کر اللہ کو پکارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فما فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ لڑائی بالکل نہیں ہو سکتی، گالی گلوچ بالکل نہیں۔ اتنا ازدحام مجمع، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی جانماز کو رونتے ہوئے لوگ چلے جائیں گے، اور آپ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے، آپ کے کاندھے کو پھلانتے ہوئے جائیں گے تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے ان کی ٹانگ اور ان کی لات پڑ جائے۔ سب گوارا کرنا ہے اللہ کے لیے، غصہ نہیں آنا، طیش میں ہرگز نہیں آنا ہے۔ کیوں طیش میں نہیں آنا ہے؟ اس پروردگار کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پروردگار کی بڑی بڑی بغاوتیں ہم نے کی تھی تو وہ ہمارے خلاف طیش میں نہیں آیا تھا۔ ایک بار سوچ لیں ہم کہ جب ہم نے اس کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی تھی، دین کے حدود توڑے تھے، حرام کاموں کا ارتکاب کیا تھا، نمازیں چھوڑی تھی، واجبات کو ضائع کیا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، اور کبھی کبھی بے حیائیاں اور کھانے پینے میں بے احتیاطیاں کی تھی، تو اگر پروردگار طیش میں آتا تو اسی وقت حرف غلط کی طرح وہ ہم کو بلیٹ دیتا، ختم کر دیتا۔
رنگے ہاتھوں ہم کو ہلاک کر دیتا، اور زمین پھٹتی اور اس میں قبر بن جاتی، آسمان پھٹتا ہمارے سر پر گر جاتا، لیکن پروردگار رؤوف الرحیم، بہت ہی رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس نے عفو و درگزری سے کام لیا۔ تو اس پروردگار کے گھر میں، اس کے دربار میں اور اس کے گھر کے حدود میں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو طیش میں آنے کی یہ جو صفت ہے، عادت ہے، اس کو نکال کر پھینک دیجئے۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے ایک شاگرد ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت حج کا ارادہ کر لیا اور کپڑے اتار کر احرام پہن لیا، تو انہوں نے پوچھا جب اپنے روزمرہ کے کپڑے اتارے تھے تو اس وقت طیش، غصہ اور غیبت کی عادت اور بکواس اور یہ سارے گناہوں کو اتار کر پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس پہ تو سوچا ہی نہیں۔ کہا کیا احرام ہے تمہارا؟ یہ ظاہر کو تھوڑی احرام کہتے ہیں، اندر بھی تو پاک ہو، اندر بھی تو صاف ہو۔ لہذا ہم یہ تہیہ کر لیں، جس وقت ہم یہاں اپنے کپڑے اتاریں گے اور احرام پہنیں گے اسی وقت کہ بس اب اے اللہ آپ کی فرما برداری ہوگی، آپ کا حکم مانیں گے، اب غیبتوں کا دفتر بند، اب چغل خوری ختم۔ آپ حیرت کر رہے ہوں گے، بار بار مولوی صاحب غیبت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، چغل خوری۔ حاجیوں کو دیکھا وقت گزارنے کا بہت اچھا مشغلہ دیکھا، غیبتیں اور چغل خوری، لگائی بجائی اور گروپ کے خلاف، اور ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے موازنہ، اور حج کمیٹی والے یہ کر رہے ہیں، ہمارے گروپ والے وہ کر رہے ہیں، اور فلاں جگہ چکن کھلا رہے ہیں، ہم کو تو دال کھلا رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ یہ ساری چیزیں یہ حج کو برباد کر دینے والی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا رفث، بری بات مت کرو، ولا فسوق، دین سے بالکل نہ نکلو، ولا جدال، جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ بہت طیش میں آ جائیں درود شریف پڑھ لیں، بہت طیش میں آ جائیں جا کے وضو کر لیں، بہت طیش میں آ جائیں زمزم پی لیں۔ کسی بھی طرح سے ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں ہیں جس دربار کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے اس کو قبول فرمایا، اس سرزمین کو، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ۔ کیا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کعبے کو جو احترام والا گھر ہے اس کو لوگوں کی زندگی کا دار و مدار بنا دیا۔ یہ ہماری اور آپ کی جو زندگی روٹین پر چل رہی ہے، یہ کعبے کے طفیل چل رہی ہے، یہ کعبے کے صدقے میں چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے کہ یہ بات فرض کر لی گئی اور یہ ایک مفروضہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہماری اور آپ کی زندگی حرم کے وجود پہ کیسے ڈیپینڈ کرتی ہے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ غور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح دوسرے مقام پر دوسری آیت کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں تم اتنے بگڑ گئے، کیا حشر ہو چکا ہے آج انسانیت کا۔ اور آج کا آپ عالم دیکھیے، لوگوں نے نام دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو ایام جاہلیت کا، لیکن آج کا زمانہ ایام جاہلیت سے بڑھ کر جاہلیت کا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بچوں کے اوپر بم پھوڑے جاتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں عورتوں کی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں اور زنا کے لیے لائسنس دیے جاتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حرام کے خلاف آواز اٹھانے پر زبانوں پر تالے لگائے جاتے ہیں، سولیاں اور پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں کون سا گناہ ہے جس کو قانون بنا کر نہیں کیا جا رہا ہے؟ بتائیے کون سا گناہ بچ گیا ہے روئے زمین پر جس گناہ پر حکومت مدد نہیں کر رہی ہے، اس کی اشاعت نہیں کر رہی؟ سوچیے کتنا گیا گزرا زمانہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے محروم ہو کر لوگ اتنے گناہ گار ہو گئے، اتنے گناہ گار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس پوری دنیا کو تہس نہس کر دیتا، ختم کر دیتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت میں ڈنڈی مارتی تھی تو اس پر عذاب آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بے حیائی کرتی تھی تو ان پر عذاب آ گیا۔ فرعون نے ایک قوم پر ظلم کیا
تو فرعون کے اوپر عذاب آ گیا، اس کو ڈبو دیا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم مارے غرور کے اپنے ٹیکنک پر اتراتی تھی، ان پر عذاب آیا، تباہ کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ سرکش ہو گئی تھی اور منمانی کرنا چاہتی تھی، ان پر سیلاب آیا اور ان کو ڈبو دیا گیا۔ تو ایک ایک گناہ پر عالمگیر عذاب آئے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہاں تو موجودہ دنیا گناہوں کا مجموعہ بن گئی۔ قوم لوط کی بے حیائی بھی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بے ایمانیاں بھی ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود کی بغاوتیں بھی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، تمہاری کوئی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر سکتا تھا، لیکن لولا دعاؤکم، تم میں سے چند لوگ ہیں جو حدود حرم میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ کی امت کے لیے ہم دو شیورٹیز دیتے ہیں، دو ضمانتیں دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جب تک رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرے یہ کہ جب تک کچھ لوگ استغفار کرنے والے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ آج آپ حرم کی سرزمین کو اٹھا کر دیکھیے، مطاف اور طواف کی جو جگہ ہے اور حرم، مسجد حرم، اس میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ایک رو رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے حرم کی فضا خالی نہیں ہوتی کہ طواف نہ ہو رہا ہو، رونے والا رو نہ رہا ہو، گڑ گڑانے والا گڑ گڑا نہ رہا ہو، پیشانی رگڑنے والا پیشانی رگڑ رگڑ کے یا رحمان کہہ کے اس کی رحمتیں نہ مانگ رہا ہو۔ یہی وہ رحمتیں ہیں، اور یہی وہ رحمتوں کا سوال ہے اور دعائیں ہیں، اور یہی وہ حرم میں کیا جانے والا ہوا وقت استغفار ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا بچی ہوئی ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کعبے کی عمارت کو اٹھا لے گا، استغفار ختم ہو جائے گا، دنیا کو ختم کرنے کا جواز ہو جائے گا، پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ وہ حرم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیام للناس، یہ احترام والا گھر لوگوں کے وجود کا ذریعہ ہے، لوگوں کا وجود اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس مقدس گھر میں آپ جا رہے ہیں تو کتنا اس کی فضاؤں سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کتنی تلاوتیں ہونی چاہیے، کتنی دعائیں ہونا چاہیے، کتنا طواف ہونا چاہیے، اور کتنا اس میں وقت آپ کو زیادہ سے زیادہ گزارنا چاہیے۔ آپ یہ فیصلہ کر لیں، یہ فضائیں پھر شاید زندگی میں ملے کہ نہ ملے، یہ عبادت کا موقع پھر زندگی میں ملے کہ نہ ملے۔ لہذا حرم میں آپ پھر جب تک رہیں اور مکہ مکرمہ میں جب تک آپ کا قیام رہے، وہ اس پوری مدت میں آپ کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کا ختم ہو، جتنا ہو سکے تلاوت ہو، جتنا ہو سکے حرم کا طواف ہو، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جتنا ہو سکے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر عرض معروض کرتے رہیں اور اپنی حاجتوں کو پیش کرتے رہیں۔ ایک ایک لمحے کو بہت قیمتی جانیے۔ اور پھر لازمی بات ہے، یہ وہ واجبات حج ہے، یہ وہ مشاعر حج ہے۔ مینا میں آپ کو اور طواف زیارہ کے باوجود بھی مینا میں آپ کو 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ تک رکنا پڑتا ہے، اور پھر رمی کرنی پڑتی ہے، اور پھر 11 ذی الحجہ کو 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ساری چیزیں خود وقت آپ کو بتائے گا، ساتھی آپ کو بتائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مینا سے آپ حرم شفٹ ہو جائیں گے، حرم میں وقت گزرے گا، اور پھر حرم میں وقت گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے پھر وقت آئے گا آپ کا واپسی کا۔ لہذا واپسی میں جب آپ آخری بار جب حرم جائیں تو اس وقت آپ طواف وداع کریں گے۔ طواف وداع الوداعی طواف گویا آخری طواف ہوتا ہے، جو جس کے بعد پھر آپ حرم نہ جائیں۔ ایسے آپ سمجھ لیں کہ مثلا کل صبح آپ کو روانہ ہونا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کل نہیں آ سکیں گے، آج آخری وزٹ ہے حرم کی، تو آپ اس وقت کے طواف وداع کر لیں۔ طواف وداع کر لینے کے بعد سے پھر آپ سفر کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ کا قافلہ جائے گا مدینہ منورہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ہی مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ، دوسرے میری مسجد جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں،
اور تیسرے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زیارت کی بھی ہم سب کو توفیق اور موقع عنایت فرمائے۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو لازمی بات ہے فرائض واجبات جیسے حج کے ہیں ویسے حج تو آپ کا الحمدللہ ہو چکا ہے کمپلیٹ، لیکن مدینہ منورہ کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو آپ ملحوظ رکھیے۔ پہلی چیز تو یہ مسجد نبوی کی نماز نہ چھوٹنے پائے، ساری نمازیں آپ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک رکعت ادا کرنا دوسری مسجدوں میں رکعت ادا کرنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، 1000 گنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے میں حاضری دینا اور بہت احترام کے ساتھ حاضری دینا، شور نہیں مچانا، سر جھکا کر رکھنا، نگاہیں جھکا کر رکھنا، جو درود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے میں جا کر پیش کرنا، اور خاص طور پر جب آپ بالکل اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں چاند سا بنا ہے اور سوراخ بنا ہے اور اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنا، اس کا آپ اہتمام کریں جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کی زبان فارغ نہ ہونے پائے، فری نہ ہونے پائے درود شریف سے، مستقل درود شریف جتنا ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں، لازمی بات ہے ان احسانات میں سے ایک احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی کیا شان تھی، میں احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جتنے دن رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور قربانی کے لیے پیش کرتے تھے، اور جب 2 جانور پیش کرتے تو پہلے جانور کو فربا قسم کا دمبا ہوتا، اس کو ذبح کرتے اور یہ کہتے ہیں اللہ یہ مجھ سے اس طرح قبول کر لے جس طرح تو نے ابراہیم خلیل سے قبول کیا، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے ہیں۔ دوسرے جانور کی نوبت آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت پر، جو بے پناہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت اس امت پر ہے، وہ نکھر کر آتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ اس جانور کو میری امت کے ان سارے افراد کی جانب سے قبول فرما جن کے اندر قربانی کی استطاعت نہیں ہوگی۔ یہ شفقت، یہ محبت امت، اور پھر اس کے لیے جو قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس امت کی تربیت کے لیے اور اس امت کو تیار کرنے کے لیے، آج یہ جو بہار ہے اس بہار کی پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان اتنی دور حرمین شریفین سے اتنا اسلام اور ایسے اللہ کے رسول کے چاہنے والے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ کہ دن میں خون بہاتے اور رات میں آنسو بہاتے، دن میں خون بہاتے اور رات میں آنسو بہاتے۔ دن میں خون بہانے کے بعد لشکر میں جا کر دیکھیے فوجی رات میں کھا پی کے آرام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نصب ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اللہ کے دربار میں، کھڑے ہونے کے بعد رونا، اللہ میری امت کہنا اور یہ امت کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر یہ ساری محنتوں کے ساتھ ساتھ یہ درود شریف کا جو تحفہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف احادیث میں تقریباً 40 صیغے آئے ہیں۔ میں آپ کو بہت آسان شکل بتاتا ہوں کہ سب سے افضل درود جس کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا وہ وہی ہے جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، لہذا آپ کو یاد ہے، پریشانی کی بھی بات نہیں، یہی درود کو آپ اختیار کر لیجئے، خوب پڑھیے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے جتنی کثرت سے جو درود بھیجنے والا ہوگا اتنا قریب ہوگا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی۔ وہ مدینہ منورہ کی بستی میں آپ کی حاضری ہوگی جس مدینہ منورہ کی داغ بیل اللہ کے رسول نے رکھی، جس بستی کو اللہ کے رسول نے بسایا اور جو پہلا اسلام کا قلعہ بنی،
پہلا اسلام کا کیپٹل بنی، دارالسلطنت بنی، اور وہ سرزمین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدی نیند کے لیے اختیار کیا حجۃ الوداع میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ختم ہو جانے کے بعد تقریباً 16 ذی الحجہ یا 17 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کی واپسی کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت انصاری صحابہ کی جان میں جان آئی، کیونکہ انصاری صحابہ یہ سمجھ رہے تھے، انصاری صحابہ کے معنی ہوتے وہ لوگ جو مدینے کے ہیں، انصاری صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول تو مکے کے ہیں اصلاً، لہذا اب مکہ کنٹرول میں آ گیا، اب یہی قیام کر لیں گے، لہذا وہ رو رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب مدینے میں نہیں رہیں گے، یہیں گھر بنا لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے انصاری صحابہ، اے میرے لوگوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں مکے میں رک جاؤں، میں تمہارے ساتھ مدینہ لوٹوں گا۔ اور کہا دیکھو اے انصاری لوگوں، اگر لوگ مختلف راستوں پر چلیں گے تو خدا کی قسم محمد انصاریوں کے راستے پر چلے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ واپسی کی، اور پھر آپ جانتے ہیں 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور ابدی نیند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کا عالم یہ کہ اس سے لوگ ایسی محبت کرتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ضرورت کا وقت آتا تو مدینہ منورہ کی آبادی جب تک نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتی، فارغ نہ ہوتے، اتنی دور جاتے۔ لازمی بات ہے آج کل حالات دوسرے ہو چکے ہیں، شہر بہت بڑا ہو چکا ہے، یہ سب ممکن نہیں، لیکن جتنا ہو سکے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کا احترام کیجئے، کوئی غیر غلط بات نہ ہو، وقت برباد نہ ہو، تلاوت کلام پاک میں وقت لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں وقت لگے، مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مسجد نبوی میں مغرب پڑھنے کے بعد لوگوں نے حلقہ بنا لیا اور دنیاوی گفتگو ایسے شروع کر دی جیسے کہ حیدرآباد میں کسی چائے خانے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ کیا عالم، کتنی رقت طاری ہونی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینہ منورہ میں آپ کا دل نہیں لگنے لگا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، نورانی چہرہ نظر نہیں آتا، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ کسی محاذ پر چلا جاؤں، جہاد کرتا ہوا جام شہادت نوش کر لوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا بلال تم کو میں چھوڑ نہیں سکتا، تمہارے مشورے بہت ضروری ہے۔ حضرت بلال نے ضد کی تو کہا پھر مجھے کیوں امیر المومنین بنایا، مجھے نہ بناتے امیر المومنین۔ جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اصرار ہے تو خاموش ہو گئے، بالکل ایسے گم سم گھر میں اکثر و بیشتر رہنا جیسے کہ بالکل زندگی ہی نہیں رہ گئی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 2.5 سال بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ پھر حضرت بلال نے درخواست پیش کی، حضرت عمر نے کہا میں بھی چاہتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح تم میرے مشیر رہو، لیکن تمہارا جو جذبہ ہے اور تم جس طرح سے کہہ رہے ہو لہذا میں تمہاری بات مانتا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ فسطاط کی طرف قافلہ جا رہا تھا اور وہاں اہل کفر سے لڑائی ہونے والی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قافلے میں چلے گئے، الحمدللہ بڑی کامیابی ملی، فتوحات، اور دمشق کا موجودہ علاقہ اسی کو فسطاط کہتے ہیں، وہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکونت اختیار کر لی، وہیں پہ ایک گھر میں آپ ٹھہر گئے اور آپ نے وہاں کی خاتون سے نکاح بھی کر لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بلال تم ہمارے گھر نہیں آؤ گے، ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تڑپ گئے۔ پھر واپس اب آ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور اونٹ سے جیسے ہی دیکھا کہ مدینے کی جھوپڑیاں نظر آ رہی کود پڑے، سجدے میں گر گئے اور بہت رویا، گڑ گڑا کر بہت رویا۔
اور اس کے بعد شور ہو گیا کہ بلال آئے، 3-4 سالوں بعد بلال آئے، بلال آئے، مجمع اکٹھا ہو گیا حضرت بلال کے استقبال کو، اور دھیرے دھیرے مسجد نبوی میں حضرت بلال پہنچے تو عالم یہ ہوا کہ روضے پہ پہنچنے کے بعد مچھلی کی طرح حضرت بلال تڑپے، مچھلی کی طرح لوٹ پھوٹ ہو گئے، اور رو رو کے صلاۃ السلام پیش کیا، اور اس کے بعد سے وقت مغرب شروع ہوا یا وقت فجر، غالباً وقت فجر۔ طبقات ابن سعد میں روایت آتی ہے کہ آپ لوگوں نے کہنا شروع کیا، اے بلال آپ اذان دیں، اے بلال آپ اذان دیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اذان ہرگز نہیں دوں گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ بلال آج آپ اذان دے دے گا، اذان ہرگز میں نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آئے اور چمٹ گئے، لپٹ گئے اور کہا کہ آج آپ کو اذان دینا ہوگا۔ کہا میں نواسے رسول کی فرمائش کو ٹال نہیں سکتا، لہذا حضرت بلال میزنوں پر کھڑے ہوئے اور اذان دینا شروع کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی اذان دیتے تھے تو حضرت بلال جب اس کلمے پہ پہنچتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو دیکھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر حضرت بلال کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ لہذا آج جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تو اذان دیتے دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا پردے کو دیکھا، پردہ نہیں ہلا، حضرت بلال بے ہوش ہو کے گر گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال کی وہ آخری اذان تھی، اس کے بعد حضرت بلال کی پھر کبھی اذان مدینہ منورہ میں بلند نہیں ہوئی۔ یہ وہ مدینہ رسول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر جس پر صحابہ جان نچھاور کرتے تھے، جس کا ادب، جس کا احترام، بہت مقدس شہر ہے، شاپنگ کا شہر نہیں ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ہر چیز مل رہی ہے، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، آپ کو انشاءاللہ حیدرآباد کے مارکیٹ میں ہر چیز مل جائے گی۔ شاپنگ کا شہر نہیں ہے، وقت برباد کرنے کا شہر نہیں ہے، گفتگو کرنے اور پھر غیبتیں کرنے اور پھر ادھر ادھر کی چیزیں، یہ ساری چیزوں کا شہر نہیں ہے۔ یہ شہر رونے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے، دعاؤں کا ہے اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کا ہے، اتنا کہ شمار نہ کر سکے، آپ لاکھوں سے بھی متجاوز کر جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے، قربت ملے، اس نیت سے آپ جائیں انشاءاللہ۔ حرمین شریفین کی زیارت بھی مبارک ہو، حج بھی مبارک ہو، بہت سے آپ کے نجی مسائل ہوں گے، بہت سے سوالات ہوں گے ذہن میں، وہ آپ تنہائی میں اپنے قافلے کے ذمہ داروں سے مل کر ان کے مشورے سے حل کر لیں۔ عمومی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مقبول عنایت فرمائیں اور ہم کو حج کی بار بار توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔